بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ سویڈن میں چند روز قبل جو واقعہ ہوا اس پر پورا عالم اسلام جو ہے وہ اس وقت مضطرب ہے، اور پاکستان بھر میں آج یوم تقدیس قرآن پاک منایا گیا انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ۔ پارلیمان کے اندر ایک مشترکہ قرارداد بھی منظور کی گئی جس کا مقصد اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرنا تھا۔ ایک بدبخت آدمی نے یہ سب کچھ کیا اور پورے عالم اسلام کو مضطرب کر دیا۔ یہ یقینی طور پر بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور جب دنیا بھر میں بین المذاہب ہم آہنگی کی بات ہوتی ہے تو یہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتی جا رہی ہے، جس قسم کا اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر جو عید الفطر تھی، یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے، وہاں پر مساجد میں اس قسم کے واقعات ہوئے۔ کسی نے کسی کو چھری گھونپ دی، کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ یہ یقینی طور پر یورپ کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک تکلیف دہ امر ہے کہ جب پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تمام مذاہب کے درمیان ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ایک احترام ہونا چاہیے، تو پھر اس قسم کے واقعات کا ہو جانا یہ یقینی طور پر افسوسناک بھی ہے اور یہ سانحہ بھی ہے، اور اس کی شدید الفاظ میں ہر مسلمان کو مذمت کرنی چاہیے۔ پھر ظاہر ہے حکومتوں کے اندر رہتے ہوئے جب ایک حکومتی کور دیا جاتا ہے، ایک حکومتی پروٹیکشن ملتی ہے، تو یہ بھی یقینی طور پر ایک قابل مذمت اقدام ہوتا ہے اس حکومت کا۔ تو آج ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں، جلوس ہوئے یوم تقدیس قرآن کے حوالے سے، اور اس واقعے کی مذمت کی گئی۔ اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتحادی حکومت کے لیے بہت سے چیلنجز بھی ہیں۔ اس کی نظر سیاست پر بھی ہے، اس کی نظر معیشت پر بھی ہے، اس حوالے سے بھی اقدامات ہو رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا ہے وہ بھی معیشت کی جانب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک اہم قدم ہے۔ آگے چل کے معیشت میں بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ جو معاشی حالت تھی ملک کی وہ بہت ہی دگرگوں کیفیت میں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے پروجیکٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ ایک نیا گرین انیشیٹو لیا گیا ہے، گرین دوئم انقلاب اس کو کہا گیا ہے۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا ہے، اور یہ حکومت پاکستان اور پاک فوج کی مشترکہ کاوش ہے۔ تو وہ بھی آگے چل کے پاکستان کے لیے ایک زرعی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جاوید صدیق۔ جاوید صدیق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہر قانون موجود ہیں ہمارے ساتھ حافظ احسان احمد کھوکھر ایڈوکیٹ۔ حافظ صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے مولانا شبیر احمد عثمانی، جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے۔ مولانا صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عامر حسن۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ گفتگو کا آغاز شبیر احمد عثمانی صاحب آپ سے ہم کریں گے۔ آج ہم نے اس واقعے کی مذمت بھی کی، یوم تقدیس قرآن بھی منایا۔ یقینی طور پہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے، یہ بین المذاہب جو ہم آہنگی ہے اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ شبیر عثمانی صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے میرے متعلق ہی سوال کر دیا۔ میرے پاس یہ شعبہ ہے بین المذاہب ہم آہنگی مذہبی امور کا، تو اس حوالے سے یہ اچھا آپ کا سوال ہے۔ تو جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یہ آپ نے آج پورے ملک میں وزیر اعظم اسلام، جی آواز آ رہی ہے مجھے۔ آج پورے ملک میں پاکستان کے ہر شہر میں، ہر جگہ، ہر مسجد، ہر محلے، ہر گلی کوچے میں وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی اپیل پر ملک کے ہر شہر میں احتجاج ہوا ہے، پرامن احتجاج ہوا ہے۔ لوگوں، مسلمانوں نے اپنا کھل کے اظہار کیا ہے، اس پہ مذمت کی ہے، اور جو قرآن مجید کی توہین کی گئی ہے اس پہ تمام مسالک، تمام مذاہب، تمام علماء، مشائخ، بزرگان دین، تمام سیاسی جماعتوں نے ایک مشترکہ جو ہے مذمت
اور احتجاج کیا ہے۔ اس پہ آج ہمارے ساتھ نیلا گنبد میں نے دیکھا غیر مسلم لوگ، عیسائی بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے احتجاج میں۔ انہوں نے بھی قرآن کی توہین کی مذمت کی ہے، ہر مسلک ہر مذہب نے مذمت کی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے دل پہ انہوں نے وار کیا ہے۔ مسلمان اپنے دل سے زیادہ قرآن مجید کی عزت حفاظت کرنا جانتا ہے اور کرتا ہے، اور مسلمان کے لیے بلکہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں قرآن مجید کو ایک مقدس کتاب سمجھا جاتا ہے، اور مقدس کتاب ہے جس کے پڑھنے سے دل منور ہو جاتا ہے۔ جو انہوں نے سویڈن میں قرآن پاک کی توہین کی ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور یہ آئے روز جو واقعات ہو رہے ہیں، کبھی ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی قرآن مجید کی توہین کی جاتی ہے، کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور امہات مومنین کی توہین کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قابل برداشت نہیں ہیں۔ تو یہ کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی مسلمان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو یا قرآن مجید کی توہین ہو۔ یہ ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے، اور ہمارے دل اس سے بہت دکھی ہیں۔ تو اس پہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک لاہ عمل تیار کر رہی ہے۔ ہم نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی وزیر اعظم پاکستان سے کہ اس میں ایک علماء کرام کی جو معتدل علماء کرام ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے، اور وہ جو ہے ان ممالک سے بات کرے، یورپین ممالک سے بات کرے، اور ہمارا ایک وفد حکومت کا ان سے بات کرے۔ وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ اس پہ غور کر رہے ہیں اور کمیٹی بنائیں گے۔ اچھا، اس میں ان سے بات کی جائے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ آپ فرمائیے کہ ابھی یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ یہ واقعہ ہوا، ہم نے دیکھا حج ہوا، پھر عید منائی گئی۔ امت مسلمہ کا حج جو ہے وہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا اتحاد ہے، اتحاد و اتفاق کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر اس قسم کے واقعے کا ہو جانا، اس کے بھی آپ کو لگتا ہے کہ مقاصد ہیں؟ جی، یہ ان کی سوچی سمجھی سازش ہے کہ ایک حج کا مقدس کہ انہی ایام میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور عید الاضحیٰ کے انہی ایام میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عام صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک حج کے پوری دنیا سے مسلمان جو ہے حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف میں آئے، اور انہی دنوں میں یہ واقعات ہوئے۔ یہ بالکل اس کی پوری دنیا، پورے عالم اسلام، پورے اسلامی ملکوں کے سربراہان، اسلامی ملک، عوام، مسلمان، ہر مکتب فکر کا مسلمان جو ہے اس کی مذمت کر رہا ہے، اور یہ مذمت ہی سے کام نہیں چلے گا۔ اس پہ میری گزارش ہے، اور ہم اپنی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کریں گے، اس پہ ایک بہت کوئی سیریس ایکشن لیا جائے اور ان سے بات کی جائے۔ یہ کوئی دلیل ان کی نہ سنی جائے کہ اس دلیل سے یہ کام ہوا ہے، یہ بغیر دلیل کے اس کو سزا دی جائے، اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کیونکہ حج کا موقع تھا، لوگ اس پہ بہت دکھی ہیں، اور حج کے ایام میں، عید الاضحیٰ کے ایام میں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ بہت ہی قابل مذمت ہے۔ ٹھیک ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب، یہ تو گویا ایک تو مسلمانوں کو مشتعل کرنا تھا، ظاہر ہے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا، پورے مسلمان مضطرب ہیں۔ ایک جو اتحاد و اتفاق کا ایک منظر ہم نے بنایا حج کے دوران، یہ بھی ایک قسم کی سازش تھی کہ مسلمانوں کے اتفاق کو، اور مسلمان باہر نکلیں اور اشتعال میں آئیں، جبکہ اب آج پوری دنیا میں بڑے پرامن طریقے سے اس کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن مسئلہ وہی اسلاموفوبیا پہ اٹکا ہوا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ایک بدبختی ہے اور بدقسمتی ہے۔
دیکھیے یہ جو اسلاموفوبیا کا ہے ایشو اور پوری دنیا میں جو انتہا پسند ذہنیت ہے وہ اس کا شکار ہے، اور یہ اب دہائیوں پہ بات پھیل چکی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے جس مؤثر طریقے سے اپنی کتاب ریکنسیلیشن کے اندر اسے ایڈریس کیا ہے اور اس کے بارے میں نکات اٹھا کے باقاعدہ دنیا کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اسلام کا، اس سے لے کے آج تک یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام تو ایسا دین ہے، شاید جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں، انبیاء آئے ہیں اسلام میں اور ہمارے دین میں، اسے سب کو احترام دیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے زبور ہو، توریت ہو، انجیل مقدس ہو، ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور یہی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن اگر مذہب سے علیحدہ ہو کہ ایک ہم قوم کے طور پہ بھی سوچیں، تو میرے نزدیک ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ، ایک شہری کے طور پہ، ایک ادب سے تعلق اور رکھنے، شغف رکھنے کے تحت میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو کسی انٹلیکچوئل کی کوئی کتاب ہوگی تو وہ بھی معتبر ہوگی، اسے بھی وہ بھی ایک علامت ہوگی، اس کی تصحیح بھی میں ناپسند کروں گا۔ لیکن آپ خدا سے منسوب کتاب اور کوئی بھی کتاب ہو، وہ میں نے جو باقی کتابوں کا نام لیا یا قرآن پاک، اس کے بارے میں اگر ایسا رکھے تو یہ نام نہاد معاشرے یا نام نہاد یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ کون سی سوچ پریویل کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ بھی، اور چیئرمین بلاول بھٹو نے یہ جو نقطہ اٹھایا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کمیشن میں اس معاملے کو لے کے جنیوا جا رہے ہیں تاکہ اس پہ بات ہو، میں سمجھتا ہوں دنیا کو اب اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ آپ کو مذاہب کے بارے میں، یہ تو آسمانی کتابیں ہیں، ان کا تو احترام ہے جن کا ذکر میں نے کیا، لیکن ہم تو کبھی بھگوت گیتا کے بارے میں بھی، کبھی گرو گرنتھ جو سکھوں کی کتاب ہے مقدس، ہم تو اس کے بارے میں بھی ان کا بھی احترام کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مذاہب کے اندر یہ جو اس طرح کی انتہا پسندی آئی ہے، یہ صرف بتایا جاتا ہے کہ انتہا پسند مسلمان ہے، دہشت گرد مسلمان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انتہا پسندی کا ثبوت اس سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک اور معاشروں سے ہوتا آیا ہے، کبھی پیغمبر پاک کے کیریکیچرز کے ذریعے اور کبھی ان کے بارے میں بے سروپا قسم کے گفتگو اور الزامات کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات کو ہمیشہ اور مسلمانوں کو سیکھ پا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ حج کا موقع تھا، تو یہ تو اگر آپ ایک اتنی بڑی جو قوم ہے، امت ہے، ملت ہے، اسے اس طرح کریں گے تو یہ تو پھر دنیا کے امن عامہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ میں پھر سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ترقی یافتہ معاشروں کو یہ سیکھنا ہے کہ اگر آپ سیکولر ہیں تو سیکولر کا مطلب لادین ہونا نہیں ہے، سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام مذاہب کا احترام کرنا ہے۔ ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ ہم جبر نہیں کرتے کہ آپ دین کی طرف آئیں یا لے کے آئیں کسی کو، لیکن یہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ہمارے دین کے بارے میں اور خدا کی آخری کتاب کے بارے میں یا خاتم النبیین کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کریں جس سے اربوں لوگوں کی دل آزاری ہو، اور اس سے بڑھ کے میں پوری دنیا کے اندر جو باشعور طبقہ ہے، جو علم شناس طبقہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی تضییق کا مطلب فساد فی الارض کی بنیاد رکھنا ہوتا ہے، اور اس کی کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جس طرح آواز اٹھانی ہے اٹھا رہا ہے، اس سے بھی سٹرونگلی اٹھانی چاہیے، بالکل ٹھیک، اور قرآن کے تقدس کو نہ تو مجروح کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ بہت سے آئے، بہت سے گئے، وہ اپنے آپ کو ضلالت کر کے اور منہ کالا کر کے چلے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک، اور قرآن اس ایک کی حفاظت آفاقی کا تو اللہ نے پیغام خود ہے، عالمگیر ذمہ لیا پیغام۔ ہوا ہے۔ جاوید بے صدیق شک، صاحب، بے یہ شک۔ تو بدبخت لوگ اس قسم کے واقعات کرتے رہیں گے، لیکن ملکوں کا اس قسم کے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو جانا یہ بھی قابل مذمت ہے۔ بالکل قابل مذمت ہے، اور یہ ایک ڈیلیبریٹ جان بوجھ کے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک جو ہیں، جو اپنے آپ کو بہت آزاد خیال، لبرل کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور کبھی قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں،
کبھی کچھ اور کبھی کچھ. تو یہ دیکھیں مسلمان جو ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ چاروں کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں حضرت موسیٰ پہ اور حضرت عیسیٰ پہ، اور زبور جو ہے حضرت داؤد پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن نازل ہوا، تو ہم ان پہ یقین کرتے ہیں. ہم ان صحیفوں پہ یقین کرتے ہیں جو اللہ نے مختلف پیغمبروں کو ان کے اوپر نازل کیے، اور ہم سب کی سمجھتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ان چار کتابوں کے اوپر نہ صرف ایمان لایا جائے، ان کی مکمل طور پر احترام کیا جائے. ہم دوسرے کے جو معبد ہیں، عبادت خانے ہیں، ان کا بھی ہم احترام کرتے. تو مسلمانوں نے تو کبھی یہ نہیں کیا. مسلمانوں کی مسجدیں مغرب کے اندر، مغربی ممالک کے اندر نشانہ بنتی ہیں، ان پر اٹیک کیے جاتے ہیں، ان کو آگ لگائی جاتی ہے، کبھی ان کے مینار گرا دیے جاتے ہیں، کبھی اذان پر پابندی لگا دی جاتی ہے. تو یہ واقعہ جو ہے قرآن مجید کا جو سویڈن میں ہوا ہے قابل مذمت ہے. OIC نے اور بہت سے ممالک نے مشترکہ طور پر اس کی کنڈمنیشن کی ہے. ہماری پارلیمنٹ نے ایک بڑی ہی مؤثر قرارداد اس کے خلاف منظور کیا. اچھی بات یہ ہے کہ پوپ جو ہے اس نے بھی ایک بیان میں اس کو کنڈیم کیا اس ایکٹ کو. صدر پیوٹن روس کے جو ایک کمیونسٹ پاور سمجھی جاتی ہے، انہوں نے اس کی قرآن مجید کی توہین کی مذمت کی ہے. تو مغرب میں بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ قرآن کی جو توہین ہے اس سے مسلمانوں کے اربھا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور جسے ہم یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے، ریلیجس ہارمنی ہونی چاہیے، وہ اس سے تباہ ہوتی ہے اور دنیا کا امن جو ہے خطرے میں پڑتا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں اور دہشت گردی کرتے. تو آپ کیوں مسلمانوں کو جو پرامن مسلمان ہیں ان کو پرووک کرتے ہیں تھرو سچ ایکٹس؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کو ریئلائز کرنا چاہیے، اور جیسے کہ پاکستان کا ایک موقف ہے اور بڑا اسٹرانگ موقف ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے، قانون سازی کی جانی چاہیے، اور ایسے اشخاص کو اور ایسے افراد کو جو کہ قرآن کی توہین کریں، مذہب کی توہین کریں اور اسلام کو تضحیک کا نشانہ بنائیں، ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. حافظ صاحب، ہم بہت بڑے فورمز پہ اقوام متحدہ پر میں بھی اس کے اسلام فوبیا کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہے ہیں، پھر آرگنائزیشن آف جو اسلامک کانفرنس ہے اس فورم سے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں. کیا کرنا ہوگا اس کی روک تھام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. اس کے دو براڈ ایسپیکٹس ہیں. ایک تو میں پہلے اس کے انسیڈنٹس پہ آتا ہوں کہ اس انسیڈنٹ کے اندر یہ بہت ہی قابل مذمت واقعہ جو ہوا ہے، اور اس مذمت کرنے کی ایک اور بہت بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اسٹیٹ سپانسرڈ ایک انوائرمنٹ کے اندر کیا گیا کہ جو پولیس ہے اس نے اس کی اجازت دی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو عید والے دن چنا گیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو جو سب سے بڑی مسجد ہے سویڈن کی اسٹاک ہوم کی، اس کے سامنے یہ انسیڈنٹ کیا گیا، اور عین اس وقت جب نماز اور وہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. پھر اس کے بعد اور دیکھیں کہ اس کو ایک ٹلٹ دینے کی بھی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک عراقی اوریجن کرسچن جو تھا اس نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے. اب اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو ایک یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک پلانڈ طریقے سے اسلام کے خلاف، یا اسلام کی کتاب جو ہے جو سب سے مقدس ترین کتاب ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر آ کے آپ دوسرے مذاہب کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کرام جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں، ہم اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور ہمارا ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جس کے اندر وہ ایمان مفصل ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اور وہ رسول سارے وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے یہاں پہ. اب یہ ہے اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو اسلام و فوبیا آیا ہے، اس کے اندر بہت سارا جو ہے وہ رول جو ہے وہ میڈیا نے بھی پلے کیا ہے کہ جب ہم نے مختلف ممالک کے اندر جو جنگز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اسلام کو پورٹریٹ جو ہے وہ ایک مختلف طریقے سے کیا. یہ ایکسٹریمسٹ گروپس جو تھے یہ آلریڈی تھے
اور ہیں ابھی بھی ان ممالک کے اندر، لیکن جب ان کو پیٹرنائزیشن اس لیول کے سٹیٹ کے اندر چلی گئی اور اسلام کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پورٹریٹ کیا گیا تو ان کو ایک اپرچونٹی ملی اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا۔ پھر آگے ہوا کیا کہ چونکہ اس ملک کے اندر، جس ملک میں بھی یہ ہو رہے ہیں اسپیشلی اسکینڈینیوین کنٹریز یا یورپین کنٹریز، وہاں پہ سارا کچھ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ہوا ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو اتنا لمبا کر دیا گیا کہ جو جی آئے آپ کا کرے۔ لیکن یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن، آپ یہودیوں کو تو نہیں کہتے، ہولوکاسٹ کے تو اوپر آپ بات نہیں کرتے، آپ اپنی جو کتاب ہے جو انجیل مقدس ہے جس پہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے متعلق تو نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو دوسرے مذاہب ہیں جس کے اندر بدھ مت ہے، جس کے اندر آپ کا ہندو مت اس کے اندر شامل ہے، اس کے متعلق تو نہیں کرتے، تو اسلام کو کیوں آپ سنگل آؤٹ کرتے ہیں؟ اس کے سنگل آؤٹ کرنے کی وجہ یہ ہے، ایک تو ہمارے اپنے انٹرنل ڈفرینسز بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ ہم نے آج تک بھرپور طریقے سے اس پہ کوشش ہی نہیں کی گئی کہ ہم اس چیز کو باور کرائیں ان دنیا کے ممالک کے اندر کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ بیسیکلی جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے جو ہم نے سائن کیا وہ سارے کے اندر، کہ جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق جو ہے جو بھی عقیدہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس عقیدہ رکھنے کے ساتھ جو ہے جو اگلے کا عقیدہ ہے آپ کو اس کے احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ امپورٹنٹ یہ ہے، ایک تو ہماری OIC کی جو تنظیم ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس چیز کے اندر کہ اب یہ ایک ڈرافٹ لیجسلیشن جو ہے وہ کروائی جائے۔ اگر یہودیوں کے اس ہولوکاسٹ کے اوپر ایک لیجسلیشن ہے اور یورپ کے اندر آپ اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے اور آپ کو سزا دی جا سکتی ہے، تو آپ کیوں نہیں اپنی ایک لیجسلیشن بناتے؟ اور وہ لیجسلیشن اسلام اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے، وہ لیجسلیشن یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان کے متعلق، ان کے رسولوں کے متعلق، ان کے جو کتابیں ہیں ان کے متعلق اور ان کے جو بیسک چیزیں ہیں اس کے متعلق آپ جو ہے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کریں گے کہ جس سے دوسرے مذہب کی دل آزاری ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہم ایک چیز لے کے چلتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کا نام ہم لیتے ہیں کہ جی سیولائزیشنز جو ہے اس کے اندر کانفلکٹ نہیں آنا چاہیے، اس سے ایک دوری آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ لے کے جانا چاہیے، جو یونائٹڈ نیشنز کا آلریڈی UNCHIR ہے اس کے اندر لے کے آنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس ڈرافٹ لیجسلیشن جو ہے اس کا ایک کنونشن بننا چاہیے، جس طرح ہم نے یونائٹڈ نیشن 48 سے لے کے ہیومن ڈکلیریشن سے لے کے آج تک اس نے درجنوں کے حساب سے بنائے ہیں، اور اس کی وہ ساری سٹیٹس جو ہیں اس کو جو ہے ویٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد سرٹیفائی کرتی ہیں، اس کو کر کے پھر اس کو جو ہر ملک کی لیجسلیشن ہے اس کا حصہ بنایا جائے۔ جس طرح ہمارے ملک کے اندر بھی لیجسلیشن اس کے اندر ہے کہ آپ کسی مذہب پہ نہیں بات کر سکتے، کہ الہامی کتاب کے اوپر آپ نہیں کر سکتے، اس پہ قرآن پاک پہ نہیں کر سکتے، اس کے اندر ایک سزا کا کانسیپٹ ہے، تو اس کو ان ممالک کے اندر بھی جو ہے پبلک اویئرنیس کے ذریعے، اس کے بعد لیجسلیشنز کے ذریعے، اور سب سے جو امپورٹنٹ ہمارا رول ہے وہ ہماری لیڈرشپس کا بھی ہے، جس میں مختلف ممالک جو ہمارے انفلوئنشل ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، اور پاکستان نے بڑا کی رول پلے کیا ہے ہمیشہ سے کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کہنے پہ ہی یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ 15 مارچ جو ہے وہ اسلامی فوبیا کا دن بھی مقرر کیا ہے، اور یہ بھی پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، لیکن اب بات جو ہے وہ پریکٹیکل آنی چاہیے، الفاظ سے نکل کے جانی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ OIC کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اسلامی ممالک کا بڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ عالمی برادری کو بھی اپنی ذمہ داری لینی ہوگی، اور یہ احساس آیا جی، اور یہ احساس آیا دعویٰ کرتا ہے، مغرب جو دعویٰ کرتا ہے پوری دنیا میں امن کے حوالے سے، یہ اگر اس قسم کے واقعات ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے یہ دعوے جھوٹے ہیں یا کھوکھلے ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں۔ حکومت کے لیے سیاست اور معیشت اور پاکستان کے تمام عوام کے لیے یہ ایک اہم جزو ہیں۔ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، سیاست کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو ہو رہا ہے، جن مشکلات سے ہم گزرے ہیں، اور آخرکار IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اگرچہ کہ یہ 9 ماہ کا ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم ایگریمنٹ ہے۔ یہ کم از کم ان راہوں کا تعین کر رہا ہے کہ معیشت اب درست سمت میں گامزن ہوگی۔ یہ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کا۔ اس سے پہلے ہم نے لیکن دیکھا تھا کہ گزشتہ حکومت نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے تھے
उन मुआहदों को और उन एग्रीमेंट्स को, उन कमिटमेंट्स को उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से इतनी देर लग गई मौजूदा हुकूमत के साथ एग्रीमेंट करते करते। आज भी बड़े अहम फैसले हुए हैं। एक तो जो लिम्स है, यानी लैंड एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से जो एक अहम इक़दाम हुआ है, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा अहम कदम होगा मुस्तक़बिल में। पाकिस्तान जहाँ पर इस वक्त बहुत सख्त क्राइसिस है, यानी 36.9% जो लोग हैं वो फूड के हवाले से, खुराक के हवाले से वो इनसिक्योर हैं, और तकरीबन 18% से ज़ायद जो लोग हैं वो इस वक्त सख्त क्राइसिस का शिकार हैं। तो इस हवाले से भी जो ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो हमारी मईशत को ज़राअत के हवाले से वो बेहतर कर सकता है। तो गुफ्तगू को इस पैराए में आगे बढ़ाएंगे। शबीर उस्मानी साहब, आप एक तो इलेक्शन की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ मईशत के लिए भी कुछ दुरुस्त खबरें हैं। आपको लगता है कि बेहतरी होगी और आवाम जो रिलीफ चाहती है उनको वो रिलीफ मिल पाएगा? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जैसे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जिन हालात में उन्होंने हुकूमत को संभाला है, ये उन्हीं का काम है, और उनके साथ जो उनके इत्तेहादी हैं उनकी दिन रात की मेहनत है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैंने इतना मेहनती शख्स आज तक नहीं देखा। वो एक सेकंड, एक मिनट भी उसके पास फजूल बात करने के लिए वक़्त नहीं है। इतने मुश्किल हालात में इस मुल्क को एक अच्छी तरफ ले गए हैं। लोगों के अब काम भी हो रहे हैं और तरक्याती काम भी हो रहे हैं। मईशत को भी उन्होंने बड़ी मेहनत की है, दिन रात एक किया है, और उस पर उन्होंने अपनी नींद को बर्बाद किया, अपने काम, अपनी हर चीज़, सेहत का ख्याल नहीं रखा, और इस मुल्क को एक अच्छी तरफ वो ले गए हैं। मईशत ठीक तरफ जा रही है। मुश्किल हालात थे, यकीनन बहुत मुश्किल हालात थे, महंगाई भी उरूज पर थी, लेकिन उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात इस पे काम किया, और अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने उनकी मदद की, उनकी मदद और नुसरत फरमाई, और वो यकीनन अब कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। IMF से भी मुआहदा हुआ है, अच्छी ख़बरें आ रही हैं, और इंशाअल्लाह मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है वो। और आपने ज़राअत की बात की, वज़ीर आज़म में मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो ये ज़राअत हमारा मुल्क है, सारा ज़री मुल्क है, इस पे उनकी बड़ी कोशिश है। देखो जैसे सोलर सिस्टम उन्होंने दिया, उस पर उन्होंने कोई ड्यूटी नहीं लगाई, और उसके लिए मशीनरी और उनका एहतमाम फरमाया। तो ऐसी ज़मींदारों के लिए उन्होंने आसानियाँ पैदा फरमाई हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं ज़मींदारों के लिए आसानियाँ हों, और जो हमारे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियल वाले हैं, फैक्ट्रीज़ वाले हैं, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। और बहुत अच्छा बजट दिया है जिसमें उन्होंने ज़मींदारों के लिए, गरीबों के लिए, मुलाजमों के लिए, ये मुश्किल सूरत हाल थी, यकीन नहीं शबीर अहमद उस्मानी साहब, ये मुश्किल सूरत हाल थी, और मुश्किल सूरत हाल में तमाम इत्तेहादी जमातों ने इकट्ठे होकर ये हुकूमत संभाली, बैरिस्टर आमिर हसन साहब। लेकिन ज़ाहिर है ये तमाम की तमाम इत्तेहादी जमातें मुख्तलिफ नज़रिए, मुख्तलिफ मंशूर, मुख्तलिफ सियासी एजेंडों को लेकर चलती है जब इलेक्शन की हम बात करते हैं। लेकिन ये तजर्बा जिस पर हमने पहले भी बात की थी कि ये तजर्बा कामयाब रहा बैरिस्टर आमिर साहब के, बहुत सी जमातें इकट्ठी हुई और एक इज्तिमाई दानिश इकट्ठी हुई, और फिर मुश्किल सूरत हाल से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद भाई, मेरे ख्याल से ये तजर्बा नहीं था, ये ज़रूरत थी मुल्क, ज़रूरत थी। ठीक, देखिए हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और रहेंगी, हमारे नज़रियात भी मुख्तलिफ हैं। और नज़रियात क्या मुख्तलिफ? मतलब एक सियासी जमात समझती है कि पाकिस्तान या मुमलिकत के इस्तेहकाम के लिए इस मंशूर और इस प्रोग्राम के तहत हम पहुँच सकते हैं, लेकिन दूसरी सियासी जमात समझती है कि हमारा प्रोग्राम बेहतर है जिससे इस मकसद का हसूल मुमकिन है। तो ये दो हैं। असल में तो मकसद जो है, बुनियादी जो एसेंस है, स्पिरिट है, वो इस्तेहकाम में मुमलिकत है और अवाम की फलाह है, इस मुल्क को फलाही रियासत बनाना है। तो अगर आप उसके ऊपर अपने
بنیادی مقصد کے اوپر اکٹھے ہوں تو پھر میرے خیال سے آپ کے اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات اہمیت نہیں رکھتے ہیں. تو یہی ثابت کیا ان سیاسی جماعتوں نے. یہ بڑا 1.25 سال کا ایک مشکل ترین وقت تھا جس کے اندر دیکھیے اس سے بڑھ کے کیا ہماری پارٹی کے اندر اس بات پہ بڑی لے دے ہوئی, گفتگو ہوئی کہ کیا چیئرمین صاحب کو خود سے وزارت لینی چاہیے, کیونکہ ہمارے تو وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں. لیکن ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ قبول کیا اور ہم شامل ہیں اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی آئے. پچھلی حکومت نے جہاں پہ ملک کو چھوڑا تھا, جو معاشی صورتحال چھوڑی تھی, اور جب انہیں پتہ چلا کہ عدم اعتماد ہونے لگا ہے تو پھر جس طرح انہوں نے عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کی, IMF کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے, تاکہ یہ ساری مصیبت اس حکومت کے سامنے آئے اور آئی بھی. اس طرح کا مشکل وقت آیا کہ ایک دفعہ سوچا گیا کہ حکومت چھوڑ دی جائے, اسے سنبھالنا مشکل ہے, آپ کا پولیٹیکل جو آپ کی ایک ہے سٹیک, اسے نقصان پہنچے گا. لیکن میں بڑی بات ہے کہ حکومت اور حکومتی جماعتوں نے فیصلہ کیا آگے بڑھنے کا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے ثمرات بھی ملنا شروع ہوئے ہیں. آج پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل ایکسرسائز, جو بہت بڑی پولیٹیکل ایکسرسائز ہے انتخابات کی, اس کے لیے جا سکتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کے اندر اتنی سٹیبلٹی آئی ہے کہ اب 6 مہینے سال تک اس کی باتیں نہیں ہوں گی ڈیفالٹ کی. لیکن اگر اسے عقل مندی سے اور معاملہ فہمی سے اور اتحاد کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آگے بڑھاتے ہوئے چارٹر آف اکانومی کیا جائے اور اسے آگے لے کے بڑھا جائے تو بہت بہتر ہوگا. دیکھیے ہمارا کوئی بھی سیاسی جماعتیں ہوں, ہمارا سب سے بڑا مطمع نظر وہی ہے جو جناح صاحب نے کہا تھا 13 اگست کی تقریر میں کہ اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے. پیپلز پارٹی کے قائدین کا شہید بھٹو ہوں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد ہو, یا آج چیئرمین صاحب ہوں, ہم تو ہماری کمٹمنٹ ہی یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے, مشکل فیصلے بھی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو 1.25 سال کا اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کو پس پشت ڈال کے اور اختلافات کو پس پشت ڈال کے جو یہ حکومت نے پرفارم کیا ہے اور آج اس کے ثمرات آئے ہیں کہ, لیکن میرے خیال سے عوام تک شاید ابھی ثمرات اس طرح نہیں پہنچے. ابھی تو ریاست کی سٹیبلٹی کی بات ہے. فرق تب آئے گا جب آدمی کو مہنگائی سے چھٹکارا ملے گا, اسے روزگار کے مواقع میسر آئیں گے, ان کی تنخواہوں کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہوگا, انہیں بجلی کے بلوں کے اندر ریلیف ملے گا, ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسودگی آئے گی, اور انہیں ریاست کی طرف سے بہت مفلوق الحال بھی مڈل کلاس طبقہ بھی جسے جو مصیبتیں جھیل رہا ہے, تمام سیاسی جماعتوں کو اسے ریلیف دینا ہے. یہی بنیادی مقصد ہونا. بالکل ٹھیک ہے. جاوید صدیق صاحب, آپ کو لگتا ہے ان سیاستوں نے, اتحادی جماعتوں نے رسک بھی لیا لیکن انہوں نے ذمہ داری بھی لی کہ مشکل صورتحال اکٹھے ہوئے, ملک چلانے کی کوشش کی, اور پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میثاق معیشت کی باتیں ہو رہی ہیں, آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی ہیں. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو سٹیک پہ رکھ کے اس کو خطرے میں ڈال کے اس کی قیمت پہ انہوں نے اقتدار لیا, اور یہ ایک بہت بڑا رسک تھا, انہوں نے لے لیا. لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے انتہائی افسوسناک صورتحال میں ہے اور رہی ہے پچھلے کم از کم چند سالوں میں. اور ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ, اور امپورٹس پہ انہوں نے پابندی لگائی, بڑے سٹیپس لیے. اور اس بات پہ بھی بڑی بحث ہو رہی تھی کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کو کوئی قرض دے گا, کوئی پیکج منظور کرے گا یا نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ منٹس پہ جو گورنمنٹ نے کوشش کی اور پرائم منسٹر نے خاص طور پہ, اس سے یہ پاسیبل ہوا, یہ ممکن ہوا, اور ایک بریدر جو ہے ہمیں ایک سانس لینے کا موقع ملا ہے. اور اس بات پہ بھی اتفاق ہو رہا ہے کہ اب ہمیں جب یہ موقع مل گیا ہے, ہم نے معیشت کا یعنی وہ ڈیفالٹ کو اوائڈ کر لیا ہے, اس سے جان چھوٹ چکی ہے, تو ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے کہ پاکستان کو آئندہ ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. 24 کروڑ ہماری آبادی ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ فوڈ سیکیورٹی ایک ایشو ہے, بالکل, اور اس کے لیے جو انیشیٹو لیا گیا ہے بہت بڑا انیشیٹو ہے. پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا جو ہے
وہ اکانومی کا ایک بہت ہی فنڈامنٹل جزو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے۔ انڈسٹریل جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھانا اور ایکسپورٹس کو بڑھانا، جس سے کہ ہم فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں، اس کے لیے سٹیپس چاہیے، لیکن اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، استحکام چاہیے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے اور سڑکوں پہ جانے سے اور احتجاج کرنے سے اور اس طرح کی چیزوں سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں جب ایک موقع مل گیا، IMF کا پیکج مل گیا اور کہتے ہیں جو معیشت دان انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر یہ ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم پھر ایک خوفناک صورتحال میں جا سکتے ہیں۔ یہ ایک وقت ہے، سیاستدان، تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین بیٹھیں اور ملکی معیشت کے لیے ایک فضا قائم کریں تاکہ ملکی معیشت مستحکم ہو۔ پاکستان کی فلاح اسی میں، ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ایک طرف ہمارا ایک بازو ہے جو کہ بہت سٹرونگ ہے، یعنی ہمارا عسکری بازو، لیکن معاشی بازو ہمارا کمزور ہے، جس سے ہماری ولنریبلٹی، کمزوریاں جو ہیں دنیا میں آ جاتی ہیں اور ہمارے اوپر دباؤ پڑتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی، اور کئی اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے ہمیں نکلنا۔ حافظ صاحب، یہ ہمیں اس کا بھی ایڈوانٹیج ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کی ایک کوالٹی تو ہے، وہ انگیج کرتے ہیں، وہ جس کانفرنس میں جاتے ہیں وہ انگیج کرتے ہیں سربراہ مملکت کے ساتھ۔ UN میں بھی ہم نے دیکھا انہوں نے انگیج کیا، سیلاب کے مسائل تھے، بتاتے رہے مختلف صدور کو۔ جب آپ اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں لوگ میرے پاس آئیں گے، وہ معاملہ اور ہو جاتا ہے، جو گزشتہ حکومت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ سربراہ مملکت کے ساتھ سائیڈ لائنز پہ انگیج کرتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے IMF کے ساتھ انگیج کیا وزیر اعظم نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم نے دیکھا وہ مسلسل وزٹس کر رہے ہیں اور ممالک کے ساتھ وہ انگیج کر رہے ہیں، یعنی جس آئسولیشن میں ہم تھے ہم اس سے نکل رہے ہیں۔ یہی چیزیں آپ کو ایک اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لے جاتی ہیں۔ دیکھیں جاوید بھائی، جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ اس کی ایک ہسٹری ہے، اور وہ ہسٹری اس کی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے پاکستان بننے کے بعد، اور پاکستان بننے کے بعد ہی ہمارے ملک کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن بھی نہیں بنایا، اس کے بعد جو ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ سارا جس سٹائل کی طرف جانا تھا، ہم نے اپنے ملک کے اندر جو سیٹلمنٹس تھی، جو سکیمز تھیں، اس کے اندر لوگوں کو پراپرٹی کے اندر ڈالا اور ہمارا ملک جو ہے وہ کرپشن کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک فیز ایسا آیا کہ جس کے اندر ہمارے ملک کا جو GDP تھا وہ 6+ رہا، اس کے اندر 5 ایئرز پلان بھی آئے، اس کے اندر ڈیمز بھی بنے، اس کے اندر دنیا کے ممالک نے آپ کو اسٹڈی بھی کیا، اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا کے ممالک نے آپ کو فالو بھی کیا۔ اس کے بعد ایک اور سٹیج اس کے اندر آتی ہے، اور وہ سٹیج اس کے اندر آتی ہے کہ جب ہم نے اپنی چیزوں کو نیشنلائز کی طرف لے کے گئے اور اس سے ہماری اکانومی جو ہے اس کے اوپر کافی ایفیکٹ آئے۔ اب جب اس فیز سے بھی نکل کے ہم آگے آئے ہیں تو ہمارے ملک کے 5-6 میجر ایشوز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ہماری اسٹرینتھ ہے کیا ہے کہ جس کے اوپر ہم جا سکتے ہیں۔ اس کے جانے سے پہلے جو ہے جو اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی پہ ہم بات کرتے ہیں، جتنی دیر تک جاوید بھائی اس ملک کے اندر ہم چارٹر آف ٹرانسپیرنسی کی طرف نہیں جائیں گے، چارٹر آف اکانومی چل ہی نہیں سکتا۔ پاکستان کا بزنس مین ہو یا باہر کا فورن انویسٹمنٹ والا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ مگر اس ملک کے اندر کاروبار کروں تو ہمیں وہ جو اوور لیپنگ ہے گورنمنٹ بزنسز کی یا اس کے اندر جو انٹریکشن ہے اس سے ہمیں جان چھڑانی پڑے، ہمیں کسی جگہ پیسے نہ دینے پڑے، ہمیں کسی جگہ نیسیسری تنگ نہ کیا جائے۔ دوسرا جو اس کے اندر امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ بڑا ہی ہے کہ ہماری اسٹرینتھ ہماری ایگریکلچر ہے، اس کو بالکل دینی چاہیے، اور ہم نے اس کو کبھی دی نہیں ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ 7,96,000 مربع کلومیٹر آپ کا علاقہ ہے، اس کے اندر کتنی کو ڈائیورسیفیکیشن ہے، گلگت بلتستان سے لے کے آپ گوادر تک آپ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور وہ پورے یورپ کو جو ہے سائپرس اور وہ جو ہے ویجیٹیبلز کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کتنی ڈائیورسیفیکیشن ہے، کتنی فصلیں کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا
दूसरा हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है वो हमारा यूथ है, जिसके अंदर आईटी बड़ा है, हमारे डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो बड़ा है, हमारा माइंस एंड मिनरल्स जो है, एनर्जी सेक्टर जो है इसके अंदर दुनिया के अंदर हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा इसके अंदर हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है कि जिसको हम पाकिस्तान के अंदर ला के जो हमारा क्रंच है डॉलर्स का, उसको जो $1 बिलियन के अंदर जो है वो नहीं आ रहा, उसको हम जा सकते। अब गवर्नमेंट की एफर्ट बड़ी ज़बरदस्त है और गवर्नमेंट ने जो अभी एक नेशनल फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट काउंसिल ये बनाई है, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी आई है, ये सारे लोग इकट्ठे आए हैं, लेकिन इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि बाहर का बंदा जब पाकिस्तान के अंदर आता है तो वो ये चाहता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर कारोबार करूं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आसान हो और उसका से हमने निकलना होगा ना जी, और उसका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम। अब आप ये देखें कि जब आपके मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस लेवल पे चली गई हो, या उसके ये है कि वो जाहिर है फिर कंपटीशन ही नहीं रहता, कंपटीशन नहीं रहता। मैं शबीर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल, शबीर साहब, लेकिन वो जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर थे, आपके ख्याल में क्या वो अब मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुके हैं और हम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, उनको ख़त्म होना चाहिए। जो उन्होंने 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, ना कोई कारोबार रहा, ना कोई सिस्टम रहा, मुल्क में अफरा तफरी रही, बदतमीज़ी बदतहज़ीबी रही, ना किसी छोटे बड़े का ख्याल रहा। अल्लाह के फ़ज़ल से वो अब इंशाअल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने किया है कि वो इंशाअल्लाह ख़त्म है। अब अल्लाह पाक इंशाअल्लाह पाकिस्तान को आबाद करेगा, खुशहाल करेगा और ऐसे फितने से पाकिस्तान को महफूज करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर अहमद उस्मानी साहब, बैरिस्टर आमिर साहब, आप भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ एहसान साहब और जावेद सिद्दीक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हम अब सियासी की जानिब बढ़ रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम होगा तो उसी से माशी इस्तेहकाम आएगा, प्रोजेक्ट्स भी लगेंगे, सरमायाकारी भी आएगी और अवाम का एतमाद भी अपनी हुकूमतों पर बढ़ेगा, क्योंकि अवाम अपने मसाइल के हल के लिए हमेशा हुकूमतों की तरफ देखते हैं और आज भी अवाम अपनी हुकूमत ही की तरफ देख रहे हैं अपने मसाइल के हल के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।